جی ناظرین، کوٹدو کی تاریخ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور شمیم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کوٹدو میں تعلیمی معیار کس طرح سے رہا ہے، تعلیمی ادارے کس طرح سے تھے، اور موجودہ دور سے تھوڑا سا کمپیئر بھی کر لیتے ہیں، اور وہاں پہ کیا پڑھایا جاتا تھا۔ جی شمیم صاحب۔ کوٹدو میں صرف ایک ہائی اسکول ہوا کرتا تھا جس نے باقاعدہ نام بھی کمایا، گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹدو، اور واقعی قدیم اسکول ہے، ہندو بھی اس وقت اس کے ہیڈ ماسٹر ہے۔ اچھا جی، پرائمری اسکولوں میں اب ہائی اسکول نمبر 1 جو کہلاتا ہے، یہ پرائمری اسکول تھا، مگر اتنا خوبصورت تھا جس کے بدلے یہاں میں نے 5 جماعت حاصل کی۔ اس کے ماسٹر جو اگر آپ کو بتاؤں کیا کیا تھے، ہیرے تھے اس کے۔ بھائی یہ 2 اسکول ہوا کرتے تھے کوٹدو، کوئی آس پاس کئی اسکول نہیں۔ پھر جو تھوڑا سا عرصہ گزرا، قریشی والے انہوں نے ایک گڑی اسکول بنوایا تھا۔ یہ گڑی قریشی لاتی ہے، یہ اس کے ساتھ گڑی قریشی اسکول کا جب شہر کو تھوڑی زیادہ ضرورت پڑی، پھر باقاعدہ اس کی ایک برانچ گڑی برانچ اسکول یہ بنا تھا، جو باقاعدہ یہ اسٹیڈیم کے پارک کے ساتھ موجود ہے۔ پھر یہاں مشہور کنواں ہوا تھا، پرانی قوم بیٹھتی تھی، لاڑ قوم یہاں، ہاں لاڑ قوم۔ ان میں ایک ڈاکٹر، نام میں بھول گیا، ہومیوپیتھی ڈاکٹر جو باقاعدہ فوج سے ریٹائر ہو کر آتا یہاں ہوا تھا اور بڑا مشہور ہوا تھا اس کے ہومیوپیتھی ڈاکٹر، یہ لاڑ۔ ان کے ساتھ گڑی برانچ، اس کی برانچ یہاں قائم ہوئی تھی۔ یہ کوٹدو میں اسکول تھے، کچھ نہیں تھا۔ بعد میں جا کے پتل میں بنا ہے، کہیں اور بنا ہے، یعنی کوٹ سلطان سے باقاعدہ یہاں پڑھتے آتے تھے۔ یہ لیا میں سکول تھا، کوٹ سلطان میں مڈل سکول تھا، شیخ عمر میں بھی بعد میں بنا ہے، سنا میں بھی بعد میں بنا ہے، یہ سکول بعد میں بنے ہیں، سب مڈل تھے۔ اور باقاعدہ اسکول مڈل سکول کا مقابلہ کھیل ہوا کرتا ہے۔ ایک ہائی سکول تھا، اب تو چپے چپے پہ ہائی سکول ہے اور بڑی ترقی ہے کوٹدو میں۔ شہر میں پرائمری سکول ماشاءاللہ ٹپا سلطان پورا بن گیا ہے، ادھر بن گئے، نمبر 3 سکول بن گئے۔ ہاں، نمبر 2 سکول یہ بھی میرے سامنے بنا ہے، نمبر 2 ہائی سکول ہے، یہ پرائمری بنا تھا۔ یہاں ہوا کرتا تھا پھاٹک، پہلے یہ ہوتا تھا لوگ جانور، کسی کا جانور بھاگ گیا ادھر تو وہ یہاں کا نگران ہوا کرتا تھا۔ بعد میں تو میں نے اسے دیکھا ہے، ماشاءاللہ پہلوان ہوا کرتا، کچھ کہا کرتے تھے اسے، وہ پکڑ لیتا تھا، یہاں بند کر دیتا تھا، پھر لوگ ڈھونڈتے آتے تھے، پھر ان سے 4 آنے 2 آنے 8 آنے اس طرح وصول کر کے کمیٹی میں جمع کرتا تھا، اس کی تنخواہ میں سے ہوتی تھی اسے پھاٹ۔ وہ جب ختم ہوا باقاعدہ نمبر سکول بنا، اب وہ بھی ہائی سکول ہے اور یہ نمبر 1 بھی ہائی سکول ہے۔ اچھا جی، ملت یہ میرے سامنے بنا، یہ اسے پرائیویٹ بنایا تھا جنگیز خان ہیڈ ماسٹر نے، پرائیویٹ سے ریٹائرمنٹ۔ جنگیز خان بڑا دمنگ ہیڈ ماسٹر تھا ماشاءاللہ، پورے صوبے میں مشہور تھا، لئیے کے تھے یہ چانڈی۔ عبدالرحیم خان ایک استاد ہوا کرتا، یہ اکٹھے آئے تھے، کیا بات تھی ان کی، وہ پرانے استادوں کو بھول نہیں سکتا، جیسے قاضی خیر محمد، نور محمد خان، عبدالرحیم خان، یہ سارے ہوا کرتے۔ تو انہوں نے پھر ملت سکول بنایا تھا، جو بعد میں جب بھٹو صاحب نے تمام بھئی پرائیویٹ سکول جو ہے نا یہ دوسری جماعتوں ہیں، انہوں نے نیشنلائز کر لیے تھے سارے سکول۔ تو باقاعدہ پھر یہ ملت سکول یہیں پہلے گورنمنٹ کا رہا اور اب باقاعدہ ہائی سکول ہے اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں سارے۔ میرے والد صاحب بھی یہیں سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، یہیں سے ریٹائر ہوئے، مجھے یاد ہے، پہلے ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہائی سکول میں ہمارے۔ بالکل بالکل، کیا بات تھی۔ تو یہی سکول تھا بنا، ایک ہائی سکول ایک پرائمری سکول کو بس۔ بعد میں گڑی قریشی نمبر 1 پر رہی بن، تو پھر کے لحاظ سے واقعی اس وقت ہم پسماندہ تھے، مگر واقعی اسی تعلیم نے ہمارے لوگوں میں کوٹدو سے ایسی ایسی ہستیاں پیدا کی جس کو میں کہہ سکتا۔ ہماری اسی کوٹدو سے ہمارے کلاس میں تھے ساتھ نکلے تھے برگیڈر صادق، ہمارے مانیٹر ہوا کرتے تھے، مگر کیا بات ہے، بہت صحیح تھے، انہی سے وہ یہاں سے پڑھ کے یہاں سے کہتے ہیں۔ ایک یہیں کے کوٹدو کے حفیظ، کوٹدو کے مہاجر خان کے لوہار کا لڑکا تھا، چھوٹے چھوٹے کھلونے بناتا تھا، مگر ایسا ذہین تھا کہ وہ 8ویں میں پورے پنجاب میں فرسٹ آیا تھا۔ آپ کی بات نہیں ہے یہ، پورے پنجاب میں، جب پنجاب اس وقت تھا، پھر وہ باقاعدہ چیف انجینئر ریٹائر ہوا تھا، اور میں نے خود دیکھتا تھا وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا کر یہاں بیچا کرتا تھا، 1 آنے 2 آنے بن۔ اچھا، دارا دین پر میں کوٹدو کا علاقہ تھا، یا ڈاکٹر مجھے ایک دم سے نام نہیں زیادہ لگ رہا، ڈاکٹر تھا ڈاکٹر اختر، کیا بات ہے، وہ بھی فائنل کے امتحان میں فرسٹ آیا تھا، میٹرک پنجاب میں ہی آیا تھا پتہ نہیں، وہ بھی، اور پھر میٹرک میں جو ہے پورے علاقے میں فرسٹ آتا، وہ بھی ڈاکٹر اختر۔ آج کل ان کا پرائیویٹ کلینک ہے، نشتر کے وہ انچارج بھی رہے ہیں۔ یعنی یہ تعلیم، یہ کیا تعلیمی اداروں سے یا خدا داد ذہانیت سے یا کوئی اچھا استاد مل جائے۔ اچھا، اس وقت استادوں میں ٹیوشن کا نہیں تھا، کوئی استاد ٹیوشن نہیں پڑھایا کرتا تھا، کہہ دیتے تھے بیٹھ جاؤ، لڑکے بیٹھا پڑھتے تھے، کوئی جانا چاہتے چلے، مگر سب پڑھایا کرتے ہیں،
कोई सबको पढ़ाते थे, यकीन करो वो नहीं देखते थे गरीब है अमीर है। हाल ये था तालीम बहुत एक बस अजीब सी बात बताऊं, उसे किसी और नजर से नहीं रहते। हमारे 9वीं में एक बहुत बड़े उस्ताद मोहम्मद बुआ बस्ती भी है यहाँ दायरे के साथ ही, वहाँ के थे, बाकायदा साइकिल पर सवार होकर आया करते। वो कहा करते थे, ओ मेरे भिराओ, ओ मेरे बच्चे सराइकियों जूसे ये कहा करते कि पढ़ो, क्योंकि उस वक्त ये जमीन की आमदनी थी। मैंने बड़े बड़े लोगों को थैलों में उस आते देखा है, सेम में से यूं पाँव से गुजरते हुए, चारों तरफ रास्ते बंद होते थे शहर के। पढ़ो, ये जड़े आए ना बाहरों खानदान, ये बड़े मेहनती हैं, ये 26 लाख इंसान, अच्छा रेडी लाख इंसान दुकानदारी करे सन, मजदूरी, तुसा रूल वैसो, तुसा पढ़ो वो पढ़ के का, और इसी इसको पढ़ो ब्रिगेडियर सादिक फला फला। ये बड़े खानदान के लोग मेरे क्लास वाले थे। अब थे मुजफ्फर कुरैशी मेरा क्लास वाला था, बड़ा खानदान का था। कुद्दूस कुरा खानदान का था मेरे का, नसीर मेरे खान उसका था, फारूक अंगड़ा मेरा दोस्त भी था, मेरा क्लास फेलो रहा 10वीं तक। सुल्तान में हाँ सुल्तान महमूद हजरा ये हमारा क्लास फेलो रहा। अब तो जानता है, कदर करता है, अभी जानता हूँ, हर कदर की है मेरे उससे जब भी जाता हूँ। जब फारूक अंगड़ा मेरे साथ फिरने शहरों में निकल जाता था इधर, उसे कहता था, वो कहा करता मुझे फिरने का शौक है, मैं कल्ला नहीं मन सकना तुम्हें पहले आता, बड़ा अच्छा था। मुजफ्फर कुरैशी कितना बड़ा खान अच्छा जी, वो गुराओं में कुद्दूस नसीर फोत हो गए, ये तीनों चारों फोत हो गए बेचारे सब। और वो ऐसा खाना जमीन थी इनकी सेब में डूबी हुई थी। हाँ मैंने सबको देखा। वो मोहम्मद यही कहा करता था कि पढ़ो, जब तक नहीं पढ़ोगे मैंने नहीं, और वो बाकायदा पढ़ाता था कि ऐसा उत्साह था ना, क्या मां से अब तारीफ नहीं कर सकता मैं उसकी। हाँ नूर मोहम्मद खां तसद्दुक खां के वालिद, 6ठी से 8वीं तक मैं पढ़ाता, मगर पढ़ाते काजी खैर मोहम्मद साहब, क्या बात थी, पढ़ाया करते थे। और अब्दुल रहीम खां चांडिया लइये से आया था यह तब्दील होकर, जिसके लड़का मशहूर फुटबॉलर खालिद खां भी बना गया। फारूक खां सुपरिटेंडेंट मुजफ्फर रहा उसका, अपने दाखा नजात का वॉलीबॉल का खिलाड़ी थे। सारे ऐसे खेलते थे, ऐसे पढ़ते, ये सारे बड़े लोग कोटद्दू के शहर के लोग थे, बड़े अच्छे अच्छे लोग, कामयाब हो जी। आजकल तो वो कोटद्दू के अंदर बड़े बड़े कॉलेज आ चुके हैं। अब तो जी को अब बता रहा हूँ ना, अब तो कोटद्दू अब तो जी और तालीम आम है, और वाकई अच्छा है ये बड़ी। अब तो सारे प्राइवेट, जैसे अपने पंजाब कॉलेज हो गया, दूसरा इधर वाला कॉलेज हो गया एलाइट कॉलेज, एलाइट स्कूल, अब तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज आ चुके हैं। मैं ये कहता हूँ, तंज करता हूँ मैं कि उस वक्त तालीम बाकायदा हासिल करते थे, अब तालीम बाकायदा खरीदते हैं। जिसने खरीद ली वो बन गया, कहीं से ही निकल गया। मगर उस वक्त 2-3 मसले मैंने आपको बताई, डॉक्टर हो गया, और वो लड़का हो गया जिसका मैंने बताया, क्या बात थी उनकी, वो पढ़े और ऊंचे उस पर गए इंसान के साथ।